بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے محبوب لوگ کون ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے محبوب لوگوں میں سے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک نیکی کرنے والوں کو میں اپنا دوست رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا ہم توبہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نیکی کرنے والے ہیں؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ گندگی سے بچنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو، جسم کا بھی پاک، روح کا بھی پاک، اندر گندگی بری ہے اس کو پاک کرنے والے سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے اندر کو بھی پاک رکھے، دل کو بھی اللہ کے غیر سے پاک رکھنے والا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کس سے؟ مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، کوئی مشکل آ جائے صبر کرنے والوں کے۔ گلہ نہ کریں میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، اتنے وظیفے کیے میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، پتہ نہیں اللہ میری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا۔ معزز سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اس کے بعد پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں۔ کیا میں تقوی والوں میں ہوں؟ کیا میں گناہوں سے بچتا ہوں؟ کیا میں نے حرام چھوڑ دیا؟ کیا میں سود سے بچتا ہوں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں کتار باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی کی۔ لیکن اللہ کن سے محبت نہیں کرتے؟ معزز سامعین، اس طرف جانے سے پہلے ذرا غور کیجئے، کیا آپ نیکی کرنے والے ہیں؟ کیا آپ گناہ پہ توبہ کرنے والے ہیں؟ کیا آپ مطہر رہنے والے ہیں؟ کیا آپ ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ کیا آپ توکل کرنے والے ہیں؟ کیا آپ انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا آپ تقوی والے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے والے ہیں؟ آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگریز میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ معزز سامعین، اس عمل کو آپ نے شعبان کے مہینہ کے آغاز سے پہلے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بس ایک دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کی برکت سے جب آپ نے اس عمل کو کر کے دعا کرنی ہے تو آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو حاجت ہوگی، جس ضرورت اور جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس پریشانی کو، حاجت کو پورا فرمائیں گے، پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن چند چیزیں میں اس سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور لمبے وظائف کر لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی حضرت ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں کہا جی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی وہ کبھی رہ جاتی ہے، کبھی کھانا کیوں نہیں رہ جاتا، کبھی پینا کیوں نہیں رہ جاتا، کبھی موبائل کیوں نہیں رہ جاتا۔ ہر چیز ہم اپنے وقت پر بلکہ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل جاتی ہیں، تو نماز قضا نہ ہونے دیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، وظائف کا آپ کو فائدہ نماز چھوڑ کر کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے نماز کی پابندی ہر حال میں کریں، کبھی بھی نماز نہ مس ہونے دیں۔ دوسری چیز، اپنے رزق کے متعلق اس میں حلال رزق استعمال کریں، حرام چیزوں کی طرف نہ جائیں، اور نہ ہی حرام کاموں میں آپ پڑیں، اور نہ حرام لذات کے پیچھے بھاگیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اور معزز سامعین، عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو شعبان سے پہلے جب آپ چاہیں کر لیں، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، آپ جیسے مرضی اس کو کریں، کوئی اس میں قید نہیں، نہ کسی وقت کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ گنتی کی قید ہے۔
اصل تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے شعبان کو بھی اور رمضان کو بھی برکتوں والا بنا دے۔ اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کی جو ترتیب میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے آپ نے اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، سارے اسماء مبارکہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق، جتنے بھی اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ قرآن پاک میں شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں، ابھی تو آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں، آپ کو تصویر میں بھی مل جائیں گے سارے اسماء مبارکہ۔ دعا کی ترتیب کیا ہوگی؟ اصل اس میں دعا ہے، آپ نے ہر مرتبہ اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، اس عمل کو شروع کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، یا رحمان یا رحیم میری ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ آپ 1 مرتبہ چاہے دعا کر لیں، یا ملک یا قدوس میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، یا عزیز یا جبار میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، یا خالق یا باری اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، یا مقسط یا جامع اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، یا وارث یا رشید اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، پورا فرما دیجئے، یا صبور یا اللہ اللہ آپ کے سوا کوئی میری پریشانی کو حل نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی میری زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا، آپ کے سوا کوئی مجھے سکون راحت چین عطا نہیں کر سکتا، اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اللہ مجھے سکون عطا فرما دیجئے، اللہ راحتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ ہر 2 مرتبہ کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، ایسا عجیب لطف آئے گا آپ کو، ایسا سکون ملے گا آپ کو، ایسا مزہ آئے گا آپ کو دعا کرنے کا بھی۔ اور انشاءاللہ جب اس طرح آپ روزانہ دعا کریں گے ہر مرتبہ، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ آپ یاد کر لیں، کون سا مشکل کام ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اپنے کزنوں کے نام، خالہ کی بیٹیاں کون کون ہیں، پھپھو کی بیٹیاں کون کون ہیں، فلاں کا نام فلاں کا نام، سب کچھ یاد ہوتا ہے، اللہ کے نام کیوں نہیں یاد ہو سکتے؟ یہ تو ہم محبت سے 2-3 دفعہ پڑھیں سارے یاد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دعا کیجئے اور پکے یقین کے ساتھ دعا کیجئے۔ حالانکہ میں کسی نیت سے دعا نہیں کر رہا تھا، لیکن اس دعا کے کرنے سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور میں آپ سب لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی بھی دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل فرمائیں، اللہ میری بھی ساری حاجات ضروریات دنیا آخرت کی جتنی بھی ہیں پوری فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ اس سے بہتر عمل کی ترتیب اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں عرض کر دوں کہ وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے۔ کس طرح اللہ رب العزت کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے گی تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ عمل کی یہ ترتیب بڑی مجرب ہے، اس ترتیب سے آپ عمل کیجئے، اور اس میں یہ محسوس ایام میں جو بچیاں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قید نہیں۔ ہر نماز کے بعد اس طرح دعا کریں تو پھر بڑی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے شعبان کے بھی اور رمضان کے بھی وظائف اپلوڈ ہوں گے، اور آپ ان 2 مہینوں میں بڑے بابرکت مہینے ہیں، آپ اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے حل کروا سکتے ہیں۔ اسی ترتیب سے ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ جس مسئلہ کے ریلیٹڈ وظیفہ اپلوڈ کیا جائے اس میں اسی ترتیب سے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا۔ لیکن اصل یہی ہے کہ دعا کرنا، اللہ رب العزت سے مانگنا، اس ترتیب سے انشاءاللہ عمل کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس عاجز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔